7 رمضان پیر کا دن، اللہ عز و جل کے اس نام کو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا مغرب سے پہلے پہلے، انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کی ذات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کی ذات کا خاص و خاص انعام ہے، کرم ہے کہ ہمیں ماہ رمضان ملا، ہمیں ماہ غفران ملا، ماہ رزق ملا۔ اس کو ماہ رزق بھی کہا جاتا ہے، ماہ رزق میں وسعت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 2 وقت ایسے عطا کیے ہیں جس کو سحر اور افطار کا وقت کہا گیا ہے۔ ہر لمحہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہر لمحہ بخشش کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہر لمحہ ہماری حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور تو پھر پیر کا دن ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہو، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال رزق میں کمی نہ آئے، بندشیں نہ ہوں، رکاوٹیں نہ آئیں، تو آج ہم اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کریں گے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، وہ اس نیت سے اس عمل کو کر لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے سنتا ہے۔ جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ عز و جل ضرور بضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب کی تقدیر بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق میں وسعت ہوگی، خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ وہ کام جو ابھی تک ادھورے ہیں، جو ابھی تک پورے نہ ہو سکیں، آج انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے اللہ کے حکم سے آج پورے ہو جائیں گے۔ کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اور دوست احباب کو شاید ایک بات معلوم ہو یا نہیں کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرو۔ اللہ عز و جل کی ذات حکم دیتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کرنے کی نیت اور کوشش بھی کریں۔ یقیناً ہر مسلمان پریشان ہے، ہر مسلمان اس ٹینشن میں ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان ہے، اس نے ایک عمل کیا، ایک چیز کے لیے، ایک حاجت کے لیے، اس کی ایک حاجت کو پورا کر دیا گیا۔ اب وہ کہے گا میری فلاں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو، فلاں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور نعمتیں اپنے بندے کے لیے بنائی ہیں، تو ہمیں اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ عز و جل کے الاسماء الحسنی کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ملے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو کیا ہمیں آج غور کرنا ہوگا کہ ہم روزے چھوڑ تو نہیں رہے؟ اگر تو ہم روزے چھوڑ رہے ہیں تو ہم سچی توبہ کر کے روزے رکھنا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اس سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ تو یہ لوگ کھڑے ہو کے ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنے ہی خاص کرم ہے ہم سب پر کہ یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا،
کامیابیوں والا، بند تقدیر کے تالے کھلوانے والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کی قسم کہ اس مہینے میں ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، ایک ایک لمحہ کامیابی کا ہے، ایک ایک لمحہ کہ ایک آنسو بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے رو پڑیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں۔ اللہ خود حکم دیتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح میں تجھے عطا کروں، تو مانگ تو صحیح میں تجھے عطا کروں۔ تو انشاءاللہ عز و جل بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس عمل کو آج صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 11 نسلوں تک رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یقیناً انسان بھی صبرہ ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے انسان یہ مہینے کی برکتیں بھی کھو دیتا ہے۔ تو آئیں سنتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، روزہ افطار کر کے بعض ہمارے مسلمان بھائی، ہم جو وقت قبولیت کا ہوتا ہے اس قبولیت کے وقت میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جس وقت آپ نے ایک کھجور اور تھوڑے سے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ دعا پڑھی، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تو سوچیں، کیا ہم وہ ایک دعا کرتے ہیں؟ کیا وہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں؟ دعا کیا کرنی ہے؟ صرف آپ نے یہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اے رب کریم، اے خالق و مالک، اے رزاق، اے فتاح، اے غفار، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اس بابرکت مہینے کی صدقے، یا اللہ میرے رزق میں وسعت ہو، خیر ہو، برکت ہو، کامیابی ملے، عزتیں ملیں، تیرے در پر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے محبوب کے در پر آئیں، تیرے محبوب کا در دیکھیں، حضرت امام حسن حسین کے در پر آئیں، ان کا در دیکھیں، مولا علی کے در پر آئیں، ان کا در دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر آئیں تو ان کا در دیکھیں۔ تو یہ دعائیں کرنی ہیں ہم نے۔ ایک ایسا وقت ہے، وہ افطار کے فوراً بعد کھجور کھائیں، پانی پئیں اور دعا شروع کر دیں۔ وہ 30 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کی جو دعا ہے وہ ایسی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور حضور نے جو فرما دیا اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ہو گیا۔ تو آپ سب نیت کر لیجئے کہ جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، کہ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد، یعنی ایک کھجور اور پانی کے بعد دعا کریں گے۔ وہ ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج ہمارے پاس صرف 23 دن باقی ہیں تو 23 دن بھی یہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے وارے نیاڑے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے کوشش کر لینی ہے کہ کچھ کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ بھی بیٹھ جائیں، گھر والوں کو بھی بٹھائیں، اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک، ہو سکے تو 7 رمضان ہے، 7 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں پہلے۔ اب یا وکیلو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا، اب آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا کریں، اور دعا میں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں اور اس کو زبان سے اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اس کے بعد یعنی عمل سے پہلے بھی 7 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور عمل کے بعد بھی 7 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل
اگر ہمارے عمل میں کچھ کمی رہ گئی تو جو ہم صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو پورا کر دے گا۔ اس صدقے کے اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر ہمارے عمل میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہاتھ کے دیے ہوئے 7 اور 7 14 کھجوروں کا صدقہ قبول فرمانے کے بعد ہماری حاجت کو پورا فرما دے گا، اور جو بھی ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ، اس یہ مہمان مہینہ ہے دوستو، اس کی قدر کر لو۔ مجھ سمیت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اتنا میٹھا مہینہ ہے، اتنا سونا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ باقی تمام مہینے تم سکون کے ساتھ گزارو تو اس مہینے میں رو رو کر دعائیں کرو، التجائیں کرو، مغفرت کے پروانے مانگو۔ کیا خبر کوئی ایسی دعا ہو جس میں ہماری مغفرت، ماں باپ کی بخشش لکھ دی جائے، ہماری نسلوں کی بخشش لکھ دی جائے، تو اور کیا چاہیے۔ تو یا وکیلو کا یہ عمل طریقہ کار کے مطابق آپ نے کرنا ہے، طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا اللہ عز و جل کی ذات۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔